بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو ہمیں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ آج کے اس خاص مضمون میں ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے ربیع الاول کے آغاز سے فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر مسلسل 10 دن پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی یاد، دعا اور عبادت کے ساتھ گزاریں تو اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، تعداد اور ضروری احتیاطیں بھی بتائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے جانتے ہیں کہ وہ کون سا بابرکت عمل ہے جسے ربیع الاول کے ان ابتدائی دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ معزز و محترم ناظرین، ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد جائے نماز یعنی مصلی پر بیٹھ کر مسلسل 10 دن یہ وظیفہ کرنے، یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال عزت، برکت اور رزق کی بے پناہ فراوانی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ خاص وظیفہ کر لینے کی ایسی بابرکت تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر رزق کی وسعت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت کی فراوانی آ جاتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسی غیر متوقع جگہوں سے رزق اور برکت لے کر آتے ہیں جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ربیع الاول کے ان 10 دنوں میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے۔ دولت، رزق اور مال و اسباب آپ کو یوں تلاش کریں گے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر رزق کی بارش ہوگی اور گھر سے غربت، مفلسی و تنگ دستی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب برے ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، یا تو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی عزت، رفعت اور رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، اور آپ کس طرح اپنے ہر جائز مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مقروضین اور سخت پریشان حال لوگوں کے لیے خصوصی بشارت ہے۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو مکمل طور پر قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے اور قرض خواہوں نے آخری مہلت دے دی ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرنے والا دنیا کا یہ سب سے سچا اور طاقتور ترین وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر شرعی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات
بابرکت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی سچا اور مجرب وظیفہ بتایا تھا، وہ سب کچھ جو آپ کو ساری زندگی نہ مل سکا، اس ایک تسبیح کی برکت سے مل جائے گا۔ اگر زندگی بھر کی تمام پریشانیاں اس ایک تسبیح کے پڑھنے سے دور ہو جائیں اور آپ کی ناممکن حاجات ممکن بن جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، کئی اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے، غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ یہ تسبیح تقدیر کے بند تالوں کو کھول دینے والی ہے۔ اگر ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے نہ کھل جائیں تو پھر کہیے گا، آج میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر رکھا ہے، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریے، حوصلہ نہ چھوڑیے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیے اور اپنی بدلتی ہوئی تقدیر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے آپ کو گھنٹوں نہیں بیٹھنا اور نہ ہی پورا دن نکالنا ہے، یہ محض 1 یا 2 منٹ کا مختصر سا عمل ہے، لیکن ان قبولیت والے ایام سے آپ کو پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش کریں کہ ان مبارک دنوں کو ہرگز لاپرواہی میں نہ گنوائیں۔ یہ دن قبولیت دعا کے خاص دن ہیں۔ اگر آپ نے ربیع الاول کے پہلے 10 دنوں میں یہ عمل کر لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصائب، ڈپریشن اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ آپ پاکستان سے ہوں، ہندوستان سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہوں، آپ نے 1 سے 10 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے بعد تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اور جگہ کی کوئی سخت قید نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز فجر کے بعد کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ کارآمد اور تاثیر کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں یا سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیے، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کا اندازہ مجھے بخوبی ہے۔ آج تک جس کو بھی یہ تسبیح بتائی، اس نے جس جائز حاجت کے لیے بھی اسے پڑھا، رب کریم نے اسے مالا مال فرما دیا۔ آئیے ناظرین کرام، اب اس تسبیح کے طریقے اور اس کے اجزاء کے بارے میں تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ نوٹ: ذرا توجہ اور دھیان سے اس ترتیب کو سمجھیں۔ 1 تا 10 ربیع الاول
فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے درج ذیل 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، درود پاک کا آغاز۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ جو درود پاک بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہی پڑھیں، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، تاہم کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کا مرتبہ و مقام سب سے افضل ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، نیت اور تعوذ و تسمیہ۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے خاص مقصد اور حاجت کی دل میں نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ بچوں کو اچھے رشتے کے لیے، نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے، میاں بیوی میں محبت و الفت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور مقروضین پریشان کر رہے ہیں تو قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں۔ کسی بڑی رقم یا رزق حلال میں کشادگی کی ضرورت ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کیے گئے کام میں برکت، خیر، کامیابی اور بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ وظیفے کے 3 بنیادی اجزاء: اسماء و آیات۔ پہلا اسم مبارک یا اللہ یا رحمان 11 بار، یہ انتہائی باکمال اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس کی عظیم صفتی پہچان ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو، اور فرشتے زمین پر اتر کر اس کے لیے غیبی خزانوں کا سبب بنا دیتے ہیں۔ طریقہ: دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر صرف 11 بار پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو 1 بار، یا اللہ یا رحمانو 2 بار، یا اللہ یا رحمانو 3 بار۔ اسی طرح 11 بار۔ صرف 11 بار پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو گیا تو پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ دوسرا اسم مبارک یا حکیم 21 بار۔ اس کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری، تنگی اور ہر پریشانی کو بخوبی جانتی ہے۔ اسے پڑھنے سے راتوں رات رزق کی فراوانی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور غیب سے مدد پہنچتی ہے۔ طریقہ: اپنے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھیں، یا حکیم 1 بار، یا حکیم 2 بار، یا حکیم 3 بار، اسی طرح 21 بار۔ تیسرا مبارک کلمہ
آیت کریمہ 100 بار یہ وہ عظیم الشان وظیفہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کبھی آپ پر سخت ترین وقت آ جائے تو اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی تھی، وہ آپ کو بھی تمام مشکلات سے نکال لے گا۔ طریقہ: ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر 100 بار ایک مکمل تسبیح پڑھیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے رزق میں ایسی برکتیں نازل ہوگی کہ دنیا والے آپ کے حالات بدلتے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وظیفے کی ترتیب کا خلاصہ یہ ہے: 11 بار یا اللہ یا رحمان، 21 بار یا حکیم، 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ اس عمل کی بنیادی شرط ہے تاکہ گناہوں کی بندش کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو۔ جب دل کو اطمینان ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں: اے مولا کریم، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور ہم سمیت تمام مسلمانوں کی نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔